حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیوں کی شادی ہوئی تھی، اس لیے آپ ذو النورین کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ 5ویں پشت پر آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ بنو امیہ کا خاندان زمانہ جاہلیت سے نہایت معزز چلا رہا ہے۔ قریش کے خاندانوں میں بنو ہاشم کے سوا کوئی ان کے مقابلے کا اور قبیلہ نہ تھا۔ قریش کا مشہور عہدہ یعنی فوج کی علمداری اسی قبیلہ کے پاس تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہجرت نبی کے 47 سال قبل پیدا ہوئے۔ ان کا معاش کا ذریعہ تجارت تھا اور انہوں نے اپنی دیانت داری سے اتنی ترقی حاصل کر لی تھی کہ قریش کے دولت مند ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے اور یہ اپنے بڑے دل کی وجہ سے غنی کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ کی عمر کا 34واں سال تھا کہ اسلام کا ظہور ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نہایت گہرے تعلقات تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ نے انہیں اسلام کی طرف مائل کر لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پر مشرف بالسلام ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا عقد ان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان یعنی بنو امیہ اسلام اور مسلمانوں کے نہایت سخت دشمن تھے۔ ان کا غصہ غریب مسلمانوں پر ٹوٹتا تھا۔ خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے اسلام کے جرم میں بھتیجے کو باندھ کر بہت مارا۔ کچھ دن تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی زیادتیاں برداشت کرتے رہے، پھر ہجرت کے بعد اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو لے کر حبشہ چلے گئے اور ہجرت اولا میں اولیت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہایت دولت مند تھے۔ ان کی دولت سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچا۔ مدینہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، اس لیے ان کو ذریعہ معاش بنا کر رکھا تھا۔ غریب مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو 8000 میں خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ مدینہ آنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ بدر میں حضرت رقیہ کی علالت کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم کو شرکت کا اجر اور غنیمت میں دونوں کا حصہ ملے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ احد میں بھی شریک تھے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر شہادت نے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ایسا خود رفتہ کر دیا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی انہی میں تھے اور ان کو سخت قلق ہوا جب وحی الہی نے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو بری قرار دیا۔ اس وقت آپ کو اطمینان ہوا اور ذات رقاع میں مدینہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ غزوہ حدیبیہ میں بھی پیش تھے، چنانچہ سفارت کی خدمت آپ ہی کے سپرد کر دی گئی تھی۔ یہ وہ اعزاز ہے جو آپ کے سوا کسی صحابی کو حاصل نہیں۔ غزوہ تبوک کے زمانے میں عرب میں سخت قحط سالی تھی۔ ان حالات میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ تمام صحابہ کرام نے جنگی اخراجات کے لیے اپنا حصہ ڈالا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آدھی یا تہائی فوج کے اخراجات اپنے ذمہ لے لیے۔ اس کے علاوہ 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار نقد بطور سامان رست کے پیش کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس خدمت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا اثر ہوا کہ آپ ان کی دی ہوئی اشرفیوں کو اچھالتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد حضرت عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جان اور ان کی ساری دولت اسلام کے لیے وقف تھی۔ حضرت عثمان عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں مجلس شورا کے رکن تھے اور اپنے مفید مشوروں سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ ان کی اسلامی خدمات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت ان 6 آدمیوں میں جنہیں اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کیا تھا، ایک نام آپ کا بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے 6 آدمیوں کو مصور بن مخرمہ کے گھر میں یکجا کیا مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ تیسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انتخاب کی صورت یہ ہے کہ 6 کی تعداد کو اور کم کر دیا جائے اور جو شخص جسے زیادہ اہل سمجھتا ہو اس کا نام پیش کر دے۔ اس تجویز پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا لیکن آپ نے اپنا نام واپس لے لیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا۔ اس تحریک پر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صرف 2 نام رہ گئے ہیں، ان دونوں میں سے جو شخص کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت شیخین پر عمل کرنے کا عہد کرے گا اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ دونوں حضرات اس کا فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیں تو زیادہ مناسب ہے۔ دونوں راضی ہو گئے۔ ان سے اجازت لینے کے بعد
बाद इन्होंने मस्जिद नबी में मुसलमानों को जमा करके एक मुअस्सर तकरीर की और हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत कर ली। आपकी बैत के बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने हाथ बढ़ाया। आपकी बैत करते ही खिलाफत टूट पड़ी। बैत आम के बाद मुहर्रम 24 हिजरी में हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु मसनद खिलाफत पर मुतमकिन हुए। इब्तिदा में कुछ दिन तक हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने फरूकी निजाम में कोई तब्दीली नहीं की। सिर्फ मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु को हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की वसीयत के मुताबिक कूफा की विलायत से माजूल करके इनकी जगह साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर किया और तमाम अहदेदाराने हुकूमत और अफसराने फौज के नाम फरामीन जारी किए, जिनमें मुसलमानों और जिम्मियों के हकूक की हिफाजत, अफसराने फौज को फौजी निजाम की पाबंदी, तहसीलदारों को वाजिबी मुहासिल से ज्यादा वसूल की मुमानियत, इमानत दारी, यतीमों और जिम्मियों के माल में इंसाफ व दयानत की ताकीद की। इन हिदायतों के अलावा अवाम के लिए भी इस फरमान में मुफीद हिदायत थी। इसके अलावा हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, यह आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।